وقار اپنی بیوی کو بہت پسند کرتا تھا اور اپنی شادی شدہ زندگی سے مطمئن بھی تھا، پر اس کے باوجود وہ خوش نظر نہیں آتا تھا اور اس کی وجہ لوگوں کی باتیں تھیں جو اس سے ہر بار ایک ہی سوال کرتیں۔ ابھی تک اولاد نہیں ہوئی اور وہ ان کے اس سوال پر پریشان ہو جاتا، جس کا جواب شاید اس کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اس میں تو سب اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ 3 سال قبل جب نوبیاتی دلہن وقار کے گھر آئی تو اس نے بہت ہی جلد حسن اخلاق سے اپنے سسرال والوں کے دل میں گھر کر لیا۔ سائمہ دراصل ایک سلیقہ شور لڑکی تھی۔ سائمہ کو ایک کامیاب بیوی بننے کا ہنر آتا تھا۔ جب بھی وہ اپنے سامنے کھانا کھاتے ہوئے تھکے ہارے وقار کو یوں مسکرا کر دیکھتی کہ گویا اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر کھلا رہی ہو۔ وقار کا پیٹ روٹی سے اور نگاہیں سائمہ کو دیکھتے رہنے سے بھرتی چلی جاتی۔ سائمہ نے اسی طرح وقار کی نگاہوں میں اپنی صورت اور دل میں محبت بھر دی تھی۔ پھر جب سائمہ بھی وقار سے کوئی فرمائش کرتی تو وہ اسے ضرور پورا کرتا، تاکہ سائمہ سے ملنے والی محبت کے بدلے اسے بھی اس کی من پسند خوشی کا تحفہ دے سکے۔ چھٹی کے دن اکثر دونوں گھومنے باہر چلے جاتے، ریلیز ہونے والی ہر نئی فلم سینما میں جا کر دیکھتے۔ یوں والدین کی پسند سے کی گئی اس شادی کے بعد دونوں کی زندگی پر لطف طریقے سے گزر رہی تھی۔ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے جب وقار کی ماں نے پوچھا کہ ہمارے کان خوشخبری کی آواز سے ابھی تک محروم کیوں ہیں، تو سائمہ خود اس محرومی کی کوئی وجہ بیان کرنے سے قاصر تھی، لیکن اس سوال نے اسے پریشان ضرور کر دیا تھا۔ پھر شام کو سائمہ کے ساتھ کھانا کھاتے وقت جب وقار نے روٹی سالن کے ساتھ سائمہ کے چہرے کی مسکراہٹ کو گم پایا تو پوچھا، کیا بات ہے سائمہ، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ ہاں تھوڑی پریشان تو ہوں، وہ امی پوچھ رہی تھیں کہ آج اتنے مہینے ہو گئے لیکن کوئی خوشخبری نہیں، آخر کیوں؟ تو اس میں تمہارے پریشان ہونے والی کیا بات ہے، یہ تو اللہ کے کام ہے، ہمارا اس پر بھلا کیا زور؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں ہمیں کسی اچھی ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے۔ سائمہ نے وقار کو صلاح دیتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، ہم کل ہی کسی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد خیر پڑ جائے گی۔ دونوں اگلے دن اپنے محلے کے قابل ڈاکٹر سے ملے اور اس کے لکھے ٹیسٹ بھی کروا لیے، جن کی کچھ دنوں میں رپورٹس مل گئیں، اور جب وہ ڈاکٹر کو دکھائیں تو اس نے ان ٹیسٹ کی مثبت رپورٹس پر بھرپور اطمینان کا اظہار کیا، جس پر وقار اور سائمہ بھی مطمئن ہو گئے۔ لیکن یہ اطمینان زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا، جب دوائیاں کھانے کے باوجود کئی ماہ تک کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہ آیا۔ شادی کو 2 سال بیت چکے تھے، دونوں نے مختلف ڈاکٹرز کو بدل بدل کر بھی دیکھ لیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر ایک دن سائمہ کو یہ خیال گزرا کہ کہیں کوئی رکاوٹ ہے جو ہماری خوشی کا راستہ روکے کھڑی ہے۔ مجھے میری امی کے گھر کے ساتھ رہنے والی ایک سہیلی نے بتایا ہے، ایک عامل نوری بابا کے بارے میں، کہتی ہے کہ جن ہے ان کے پاس جو فوراً یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کسی نے کوئی عمل تو نہیں کروایا، اس طرح وہ عمل کا توڑ بھی کر دیتے ہیں اور مراد بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ارے سائمہ، یہ کیا بےہودہ بات ہے؟ وقار نے حیرانگی سے پوچھا، کیا تم ان سب باتوں پر یقین رکھتی ہو؟ ایمان سے دور ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور جو ان کے پاس جائیں وہ بھی ایمان سے دور ہو جاتا ہے، سمجھی؟ ارے اس میں بھلا ایمان کی بات کہاں سے آ گئی؟ کیا ہم ڈاکٹرز کے پاس پہلے ان کا عقیدہ پوچھ کر جاتے ہیں؟ نہیں نا، تو اسی طرح اب روحانی علاج ہی تو کروانے جا رہے ہیں، ان کے پاس بھی۔ ان عامل بابا کا کیا ایمان ہے وہ جانے، ہمارا ایمان تو خدا پر قائم ہے اور قائم رہے گا، ہم دعائیں تو اسی سے مانگ رہے ہیں نا۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جب خدا پر ایمان ہے تو پھر ان عاملوں کے پاس کیوں بندہ پوچھ گچھ کرے؟ لوگ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں تو صرف خدا پر یقین رکھنا چاہیے اور اسی سے دعا کرنی چاہیے اور بس۔ خدا کو بھلا کیا اسباب کی ضرورت ہے کچھ دینے کے لیے؟ مجھے نہیں جانا کسی عامل وامل کے پاس، وقار نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سائمہ سن کر خاموش ہو گئی، جیسے اکثر ہو جایا کرتی تھی۔ سر جھکائے خاموشی سے وقار کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ سائمہ کی خاموشی نے وقار کے دل پر گہرا اثر ڈالا، اور کچھ غور کرنے کے بعد سائمہ کی بات اسے زیادہ غیر مناسب بھی نہیں لگی۔ اس لیے تھوڑا وقت گزرنے کے بعد وقار اندر ہی اندر خود سے بحث کر کے اس بات پر قائل ہو گیا جس پر وہ سائمہ کو پہلے انکار کر رہا تھا۔ کہاں بیٹھتے ہیں یہ عامل نوری بابا؟ وقار نے دبی سی آواز میں سائمہ سے پوچھا۔ وہ نہر والی سڑک کے قریب رحمان پورہ ہے نا، وہاں پر۔ اگلے دن عامل بابا کے کمرے میں دیوار پر لکھا کلمہ طیبہ، آیت الکرسی اور درود شریف نظر آئے تو وقار کو کچھ تسلی ہو گئی۔ پھر کئی ماہ تک طبی ادویات کی جگہ اب تعویذات کو پانی میں گھول گھول کر پینے کا سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی کالی پیلی اور سبز دالوں کو درخت کے نیچے پھینکا گیا تو کبھی گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنوا کر انہیں چیل کووں کے آگے پھینکا گیا۔
گلے میں اور پیٹ پر دم کی ہوئی ڈوریاں باندھی گئیں۔ نمازوں کے بعد مخصوص اذکار کیے گئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی مایوسی کے سوا کچھ نہ آیا۔ اس طرح جو بے یقینی پہلے سے وقار کے اندر موجود تھی وہ مزید تقویت پکڑ گئی، یہاں تک کہ ایک روز نماز پڑھ کر وقار نے اللہ تعالیٰ سے عامل بابا کے پاس علاج کی غرض سے جانے کی بھی معافی مانگ لی۔ وقار شدت سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ اللہ جس شے کو روک لے کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ جو بھی دے شکر ہی کرنا چاہیے، مگر وہ دے تو صحیح۔ وقار نے قدرے بلند آواز میں خود کلامی کی۔ 3 سال بیت گئے، دونوں کو لگنے لگا تھا کہ جیسے شادی کے ان 3 سالوں میں وہ مایوسی کی صدیاں گزار چکے ہیں۔ مہینے کی آخری تاریخوں میں جب ایک روز وقار اپنی موٹر سائیکل پر دفتر جا رہا تھا تو پہلے اچانک پیٹرول ختم ہو گیا۔ وہ پیدل موٹر سائیکل کو دھکیلتے ہوئے قریبی پمپ تک پہنچا اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف 200 روپے نکلے۔ اس نے 100 روپے کا پیٹرول ڈلوا کر دوبارہ کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اب موٹر سائیکل کا پچھلا ٹائر پنچر ہو گیا۔ چڑھتے دن کے ساتھ دھوپ کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی اور وقار اپنی پنچر موٹر سائیکل کو دھکیلتا ہوا کسی پنچر لگانے والے کی تلاش میں تھا۔ پھر کوئی لگاتار 20 منٹ تک خوار ہونے کے بعد وہ جوں ہی ایک پنچر والے کے پاس پہنچا تو ایک برقع پوش عورت جو گود میں ایک ننھے بچے کو اٹھائے ہوئے تھی قریب آئی اور کہنے لگی، بھوکی ہوں صاحب جی، اور بچے نے بھی کچھ نہیں کھایا، کچھ کھانے کے لیے دو صاحب جی۔ وقار پنچر والے کے قریب اپنی پنچر موٹر سائیکل تھامے کھڑا تھا اور جیب میں صرف 100 روپے کا ایک نوٹ پڑا تھا۔ وہ بھکارن کی بات سن کر ایک دم جھنجھلا گیا۔ پھر اس کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے وہ 100 روپے کا نوٹ بھکارن کو پکڑایا اور خود پیدل ہی موٹر سائیکل دھکیلتا دفتر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ دعا دیتی ہوئی چلی گئی، اللہ تمہاری دلی مراد پوری کرے گا۔ اولاد کو لے کر دونوں تقریباً مایوس ہو چکے تھے اور دعاؤں پر بھی ان کا یقین اب کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 1 ماہ بعد سائمہ امید سے ہو گئی۔ آنگن میں اترتی خوشی دیکھ کر دونوں پھولے نہیں سما رہے تھے۔ 6 ماہ بعد لیڈی ڈاکٹر نے انہیں بچے کی جنس کے متعلق بھی بتا دیا کہ خدا انہیں بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ وقار نے پہلے ہی اپنے بچے کے لیے کپڑوں وغیرہ کی شاپنگ بھی کرنا شروع کر دی۔ پھر ایک دن جس کے انتظار میں انہوں نے محرومیوں کی صدیاں گزاری تھیں وہ ان کی گود میں آ گیا۔ اس خبر سے خوش دونوں کی خوشی اس وقت حیرت میں بدل گئی جب انہیں لوگوں کی ایسی باتیں سننے کو ملی، اتنی بھی کیا جلدی تھی بھائی، ابھی پہلا بچہ 2 سال کا بھی نہیں پہنچا اور نئے کی پڑ گئی۔ اپنی آمدن اور مہنگائی کو تو پہلے دیکھو، یہ وقت ہے بھلا یوں اوپر نیچے بچے پیدا کرنے کا۔ لوگوں کی ایسی باتیں سن کر انہیں بھی اندر ہی اندر لگنے لگا کہ شاید واقعی ان سے کہیں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ لوگ شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، اگرچہ خوشی کی خبر ہے مگر واقعی ابھی اتنی جلدی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ بہرحال وقت کہاں رکتا ہے، لہٰذا یہ وقت بھی گزرتا گیا۔ اسی طرح اگلے 9 ماہ گزر گئے اور وہ وقت آن پہنچا جب وقار کے ہاتھوں میں نرس نے دوسرا نومولود بیٹا پکڑایا اور اپنی مٹھائی کے پیسے لیے۔ گھر میں اب 2 بچوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وقار نے اب اپنی نوکری کے ساتھ پارٹ ٹائم ایک کام اور بھی شروع کر لیا تھا تاکہ گھر کے اخراجات پورا کرنے میں دقت نہ ہو۔ اسی طرح مزید 1 سال گزر گیا۔ قدرت کی کرنی یہ تھی کہ ایک اور خوشخبری ملی۔ اس بار یہ خبر سن کر دونوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ خوش ہوا جائے یا پریشان۔ اگلے روز وقار سائمہ کو اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھائے لیڈی ڈاکٹر کے پاس اس کے پرائیویٹ ہسپتال لے کے جا رہا تھا۔ وہ پیچھے بیٹھی سائمہ ان راستوں کو غور سے دیکھ رہی تھی جن سے گزر کر وہ اولاد مانگنے در بدر کبھی ڈاکٹروں کو تو کبھی عاملوں کے پاس جایا کرتی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر سے میٹنگ کے بعد سائمہ کو نرس کمرے میں لے گئی اور وقار کو باہر بیٹھنے کا کہہ دیا۔ کچھ دیر بعد ڈیوٹی پر پہنچنے والی دوسری نرس نے کاؤنٹر پر رجسٹرز کے پاس سکارف پہنی کھڑی پہلی نرس سے اندر گئی پیشنٹ کے بارے میں جب پوچھا تو کاؤنٹر پر سکارف اوڑھے کھڑی نرس نے یہ دیکھے بغیر کہ پیشنٹ کا میاں وقار کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ہے ڈسپینسر سے اپنے لیے ٹھنڈا پانی کا گلاس بھر رہا ہے۔ نرس نے کہنا شروع کر دیا، وہی روز روز کا پرانا کیس، اور کیا ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اولاد کو ترستے ہیں، جانے کہاں کہاں سے علاج کرواتے ہیں اور دعائیں، ہاں چونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے نا کہ غیر ارادے کے ملنے والی شے ہی تو قدرت کا تحفہ ہوتی ہے۔ اس تحفے کو کیا کہیں گے، قدرت کی غلطی، نعوذ باللہ۔ اس کو ایک دم وہ وقت یاد آ گیا جب وہ اولاد کے حصول کے لیے کیسے پریشان ہو جاتا تھا اور اولاد کی خاطر کتنے ڈاکٹرز اور پیروں فقیروں کے چکر کاٹے تھے۔ اسی لمحے اس کی روح اس احساس سے کام گئی کہ وہ کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا تھا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی، اس مہربان ذات نے اسے گناہ کبیرہ سے بچا لیا۔